جنگ میں قرآن کی حفاظت کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے دشمن سے ڈرتے ہوئے، دشمن کے تیر و تلوار سے جو زخم لگ رہے تھے، ہاتھ کٹ رہے تھے، پیر کٹ رہے تھے، جسم کا خون بہ رہا تھا، اے مولا میدان جنگ میں لڑتے ہوئے جو دشمن کے تلوار کھانے میں مزہ آ رہا تھا، اے مولا تیری جنت میں وہ مزہ نہیں آ رہا ہے۔ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جو لوگ شہید کیے جاتے ہیں، حقیقت میں ان کا جسم تو کرتا ہے، ہاتھ پیر تو کرتے ہیں، لیکن ان کو ایسا مزہ آتا ہے جو مزہ دنیا کے کسی اور چیز میں نہیں۔ سبحان اللہ بے شک۔ اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو مقام بہت ہی افضل و اعلیٰ ہے۔ پورا 10 دن کے پروگرام میں آپ بار بار شہید کا ذکر سنیں گے تو آپ پہلے یہی سمجھ لیجئے کہ شہیدوں کا مقام کیا ہے، شہیدوں کا مرتبہ کیا ہے۔ ایک بار مسلمانوں میں اور اسلام کے دشمنوں میں جنگ ہونے والی تھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحیح سالم تندرست طاقتور مسلمانوں کو اکٹھا کر کے ایک لائن میں کھڑا کر دیا جائے، لائن میں کھڑا کر دیا جائے، دین اسلام کی حفاظت کے لیے تیر و تلوار لے کر کے میدان جنگ میں جانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر تمام نوجوان طاقتور لوگوں کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا گیا، سارے لوگ تیر و تلوار لے کر کے ایک لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، اس میں نوجوان ہے، طاقتور ہے، بہادر انسان ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف سے دیکھنا شروع کر دیا، اس میں کوئی کمزور تو نہیں ہے، اس میں کوئی بیمار تو نہیں کھڑا ہو گیا، لڑنے والوں میں کوئی مریض تو نہیں کھڑا ہو گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لائن سے ایک صحابی کو دیکھتے جا رہے ہیں، دیکھتے دیکھتے چلتے چلتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی جگہ پر پہنچے، کھڑے ہو گئے، کھڑے ہوئے کیا دیکھتے ہیں، ایک صحابی اسی لائن میں کھڑے ہوئے ہیں جہاں بہادروں کی لائن لگی ہوئی ہے، نوجوانوں کی لائن لگی ہوئی ہے، طاقتوروں کی لائن لگی ہوئی ہے، اسی لائن میں ایک ایسے صحابی کھڑے ہوئے ہیں جو پیر سے معذور ہیں، جن کا پیر کمزور ہے۔ ہم اپنی زبان میں یہ کہہ لیں کہ معاذ اللہ یہ کہنا گستاخی ہے کہ وہ پیر کے لگ رہے ہیں، کسی صحابی کو مولا نہیں کہا جا سکتا، کسی پاپوچے والے کو، نبی کے چاہنے والے کو لگا کہنا یہ گستاخی ہے، لیکن بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ پیر سے لگ رہے تھے، لیکن اسی لائن میں کھڑے ہوئے تھے۔ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو نبی کے آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے پیارے صحابی، میدان جنگ میں محنت کرنی پڑتی ہے، تیر و تلوار چلانی پڑتی ہے، جاؤ بھاگنا پڑتا ہے، ادھر سے ادھر چکر لگانا پڑتا ہے، جس میں ہاتھ پیر صحیح ہونے کی ضرورت ہے، پیر سلامت ہونے کی ضرورت ہے۔ اے میرے پیارے صحابی، تم پیر سے معذور ہو، اس وجہ سے تم لائن سے نکل جاؤ، تم جنگ میں جانے کے قابل نہیں ہو، تم لڑنے کے قابل نہیں ہو۔ اس صحابی کا محبت پر اللہ سنیے، یا رسول اللہ، شہیدوں کا یہ مقام ہے کہ شہید جب قتل کیے جاتے ہیں تو ان کا مقام جنت میں نظر آتا ہے، انہیں جنت میں ان کی جگہ دکھا دی جاتی ہے۔ یا رسول اللہ، اگرچہ میں کمزور ہوں، اگرچہ میرا پیر صحیح نہیں ہے، اگرچہ میں لگ رہا ہوں، لیکن یا رسول اللہ، میری دل کی خواہش یہ ہے کہ میدان جنگ میں لڑتے لڑتے دشمن کے ہاتھ سے شہید کر دیا جاؤں اور اپنے اسی لگاتے ہوئے پیر سے، یا رسول اللہ، میں جنت میں داخل ہو جاؤں، مجھے جنت میں جانے کا شوق ہے۔ یا رسول اللہ، مجھے سب سے نہ نکالا جائے بلکہ میدان جنگ میں بھیج دیا جائے تاکہ میرا پیغام شہیدوں کی لسٹ میں درج کر دیا جائے۔ یہ ہے شہیدوں کا مرتبہ، یہ ہے شہید کا مرتبہ۔ اتنا بڑا مرتبہ شہید کو ملتا ہے۔ صحابی خواہشیں ظاہر کر رہے ہیں، تمنائیں ظاہر کر رہے ہیں، یا رسول اللہ مجھے بھی شہادت کا مرتبہ مل جائے۔ اتنے پریشان ہیں شہید ہونے کے لیے۔ پتا چلا اللہ کی راہ میں جب شہید ہوتا ہے آدمی، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہیدوں کا مقام اتنا
اچھا کیا ہے کہ ظاہری طور پر ان کے جسم کٹتے پھرتے نظر آتے ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے ہمارا دنیا سے چلے جائیں کہ دنیا والے یہی کہتے ہیں کہ یہ تو مردہ ہو گیا، یہ تو دنیا سے چلا گیا، یہ تو ختم ہو گیا، اس کی موت ہو گئی، لیکن قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ تو جب عام شخصیت کا یہ عالم ہے تو پھر علی اصغر کا عالم کیا ہوگا، علی اکبر کا عالم کیا ہوگا، حضرت عباس کا عالم کیا ہوگا، میدان جنگ میں شہید ہونے والے عام شہیدوں کا عالم کیا ہوگا۔ جب عام شخصیت کا یہ عالم ہے کہ وہ زندہ ہے تو آقا حسین بدل جائے اولا زندہ ہے، سید سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ، میری چشم عالم سے چھپ جائے، زندہ ہے اللہ، زندہ ہے اللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ پتہ چلا شہیدوں کا مقام بہت ہی افضل و اعلیٰ ہے۔ دوسرا واقعہ سماعت کیجیے حدیث پاک کی روشنی میں کہ شہید ہونے کا صحابہ کرام کو کس طریقے سے شوق رہا کرتا تھا، کس طریقے سے تمنا رہتی تھی۔ ایک مرتبہ اور جنگ ہونے والی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نوجوانوں کو چھانٹ چھانٹ کر کے ایک لائن میں کھڑا کر دیا جائے۔ بہت سارے نوجوانوں کو، تندرست لوگوں کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا گیا۔ آقا نے ارشاد فرمایا کوئی کم عمر کا بچہ اس لائن میں نہیں کھڑا ہوگا، اس لیے کہ میدان جنگ میں لڑنے کے لیے جانا ہے، میدان جنگ میں لڑنے کے لیے جانا ہے، کوئی کم عمر کا بچہ لائن میں نہیں کھڑا ہوگا۔ تو سارے نوجوان لوگ لائن میں کھڑے ہو گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل چل کر کے ایک طرف دیکھ رہے ہیں، ایک ایک طرف سے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بچہ تو نہیں آ گیا ہے، کوئی کم عمر والا تو نہیں آ گیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چلتے چلتے کیا دیکھا، ایک کم عمر کا بچہ تھا، اس کی ہائٹ، اس کا قد تھوڑا چھوٹا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب پہنچے تو آقا کیا دیکھ رہے ہیں کہ سارے لوگ جو اپنے پیر کو برابر زمین پر رکھ کر کے کھڑے ہوئے ہیں، ایک جس بچے کا قد چھوٹا تھا اور اس کو یہ شک تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو قد چھوٹا ہونے کی بنا پر، ہماری ہائٹ کم ہونے کی بنا پر ہم کو لائن سے الگ کر دیا جائے، ہم کو لڑنے والوں سے جدا نہ کر دیا جائے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا کہ وہ چھوٹے قد کا بچہ اپنی ایڑی اٹھا کر کے اپنے پنجوں کے پر کھڑا ہوا تھا، اشارہ میں کھڑا ہوا تھا کہ میں اپنی ایڑی اٹھا لوں گا، اپنے پنجوں کے پر کھڑا ہوگا تو میری ہائٹ تھوڑی بڑھ جائے گی، میرا قد تھوڑا لمبا ہو جائے گا اور وہ شہید ہونے والے مسلمانوں کے فکر میں میرا نام لکھ دیا جائے گا۔ پتہ چلا ان صحابہ کرام کو شہید ہونے کا کتنا شوق تھا کہ عمر کم ہے، قد چھوٹا ہے تو پنجوں کے پر کھڑے ہو کر کے دنیا میں یہ بتا رہے ہیں کہ اے دنیا والو شہادت پانے میں مزہ ہے تو دنیا کے کسی اور چیز میں مزہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بچے کے اس شوق کو دیکھا تو نبی نے ارشاد فرمایا اس کے شوق کو میں دیکھتے تھے اور میدان جنگ میں جانے کی اجازت دے رہا ہوں، اور وہ بچہ بھی میدان جنگ میں گیا اور کئی دشمنوں کو قتل کرنے کے بعد وہ بھی شہادت کے مرنے کو فائز ہو گیا اور جنت میں اعلیٰ مقام۔ لوگوں کے لیے تو مرنے کے بعد